صاحب کی طرف سے جن فیصلوں کا اعلان کیا گیا جس انداز میں کیا گیا اس سے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، بہت تکلیف مجھے پہنچی ہے، کیوں کر مجھے سنے بغیر اس طرح کے فیصلے ہوئے، اور میں پارٹی میں ایک ہی فریضہ انجام دیتا آیا ہوں اور وہ ہے احتجاج کا۔ باقی میں نے پارٹی کی کسی کارروائی میں، کسی پروسیڈنگ میں، کسی دوسرے آرگنائزیشن میٹر میں میرا کوئی رول ہی نہیں رہا ہے۔ اب 9 مئی 2023 کے بعد سے لے کر دیکھیں تو میرا بس یہی کردار ہے، احتجاج، ریلی، پروٹیسٹ، اور یہ کوئی خوشگوار کام تو نہیں ہے۔ کون ان کو کرنا چاہتا ہے؟ ان کے ساتھ ہزاروں مسائل تکالیف بھی ساتھ میں آتی ہیں، پرچے آتے ہیں، پکڑ دکڑ ہوتی ہے، گھر میں گھستے ہیں جس طرح ملک میں چل رہا ہے، تو لہٰذا ہم نے تو یہ کام اپنے لیے چنا تھا اور یہی کام کرنا چاہتے تھے۔ اور اب جب سے ہم نے لوگوں کو امید دلائی تھی کہ ہم عید کے بعد احتجاج کریں گے، تو لہٰذا اب یہ خان صاحب پہ ہی خان صاحب ہی اسی پہ قادر ہیں کہ وہ فیصلہ کریں اور دیکھ لیں کہ کیا ان سے صحیح فیصلے کروائی گئی۔ سر کچھ دیر پہلے یہاں آصف کیسر صاحب سے ہم نے ان کے چیمبر میں جب ہم نے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عید کے بعد جو ہے ہم حکومت کو بڑا ٹف ٹائم دیں گے اور اس کے لیے ہماری پارٹی متحرک ہے، تو اگر آپ نہیں ہوں گے تو کارکن اس طریقے سے چار شو سے باہر نکلیں گے؟ میں ہوں گا، بار بار کہہ چکا ہوں، تب ہوں گا جب خان کہے گا، اچھا سر، ورنہ میں نہیں ہوں گا۔ آخری سر سوال میری طرف سے کہ ایک بار پھر جو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ ہیں ان کے اوپر علی امین گنڈاپور سمیت دیگر لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں اور مائنس عمران خان فارمولے پہ کام کر رہے ہیں، تو اس پہ کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ علی امین خان بیچارے کو تو ابھی تک اپنی مرضی کا وہ چیف سیکرٹری اور آئی جی نہیں دیا ہے، تو حکومت کو کس چیز کے ساتھ چلائے گا؟ اور گورنر بھی بٹھا دیا ہے ساتھ میں، وہ جو ٹائریٹ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ کے پی کے انہوں نے 70 لگ بھگ منصوبے جو ہیں وہ PDWP میں ڈراپ کر دیے ہیں، 1600 لگ بھگ بلین روپیز ہیں نہیں دے رہے ہیں، ہائیڈل نیٹ میں جو لونس ہیں ڈیپٹ ہیں مرکز پہ۔ کے پی کی حکومت علی امین خان کی بہت شکریہ جی۔ بالکل آج خان صاحب کے دیدار کا انتظار جو تھا وہ جاری تھا، اور ابھی سپریم کورٹ کے اندر 11:30 بجے سماعت کا ٹائم تھا، 11:40 پر کمرہ عدالت کے اندر ججز نے انٹری کی، تو جب ججز نے انٹری ڈالی، ججز بیٹھے کرسیوں پر، تو سب کی نظریں جو ہیں وہ ٹی وی سکرین کی طرف تھیں کہ یہاں سے عمران خان صاحب کی تصویر آئے گی، ویڈیو آئے گی اور خان صاحب موجود ہوں گے۔ تو جو ہی جو سکرین ہے وہ آن ہوئی تو خان صاحب نے اسکائی گرین کلر کی شرٹ اور بلیک کلر کا ٹراؤزر جو ہے وہ پہنا ہوا تھا، تو خان صاحب مسکرا رہے تھے، لیکن ہماری نظریں ادھر خان صاحب پر تھیں، ادھر ہم قاضی صاحب کو دیکھتے تھے۔ قاضی صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کو نہیں دیکھتے تھے، نظریں چراتے تھے، کیونکہ چراتا بندہ وہی ہے جو کوئی چوری والا کام کر رہا ہو، تو خان صاحب کو تو وہ نہیں دیکھ رہے تھے۔ تو خان صاحب مسکرا رہے تھے اور سماعت جو ہے شروع ہوئی۔ ہم سب کو انتظار تھا کہ خان صاحب بات کریں، خان صاحب بولیں، خان صاحب یہ ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا کی ٹیم کے ایک بڑے ہی اہم رکن ہیں، ان کے گھر میں جو یہ رات کی تاریخی میں جو ایک شب مارا گیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم ہے یہ ہماری پارٹی کا ایک ہراول دستہ ہے۔ ہم ان کی جو خدمات ہیں ملک کے لیے، عوام کی آگاہی کے لیے، وہ بے مثال ہیں، اور ان آوازوں کو چپ کرنا، ان کو خوف اور ڈر کریٹ کرنا، میرا خیال ہے کہ یہ ناکامی بھی ہوگی اس سے بری طرح سے، اور انشاءاللہ تعالی جو سچ ہے اس کو آپ بالکل روک نہیں سکتے، وہ چاہے وہ جو محمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ہو جو کہ 50 سال بعد بھی منظر عام پہ آ گئی ہے اور اس سے آگاہی ہوئی ہے۔ تو دیکھیں آگاہی جو ہے تو قوموں کی ترقی کا باعث بنتے ہی ہے۔ اگر وہ جہالت میں رہیں گے اور بغیر کسی باتوں کے، بغیر کسی انفارمیشن کے اپنے ملک کی تاریخ کے بارے میں، تو میرا خیال ہے وہ قوم جو ہے تو آگے وہی غلطیاں ریپیٹ کرتی رہے گی، انہی چیزوں کا
وہ یہ اور ممالک میں بھی یہ ہوتا ہے کہ 30 سال بعد جو ہے تو کوئی بھی اسٹیٹ سیکرٹ رہتا نہیں ہے، اس کو باہر کر دیا جاتا ہے، عوام تک پہنچایا جا سکتا ہے، اور اس پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ جو غلطیاں ہم نے کی ہیں کہ وہ آئندہ رپیٹ نہیں ہوں. اس لیے ہم ایک مماثلت دیکھ رہے ہیں 1971 کی واقعات میں اور جو ابھی ادھر ہو رہا ہے. اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ہم وہی غلطیاں دہرائیں اور ہم وہی نقصان اٹھائیں، بیکاز اب تو ہم اس نقصان اٹھانے کے بالکل قابل ہی نہیں رہے. تو اس لیے بڑا اہم ہے کہ تھوڑا سوچیں، ملک کا سوچیں، پی ٹی آئی کا نہیں، عمران خان کا نہیں، ملک کا سوچیں. ملک تباہ ہو رہا ہے، جو اس وقت اضطراب کی کیفیت ہے، جو اس وقت بری حالت ہے معیشت کی، سیکیورٹی کی، ہر چیز لگتا ہے کہ یہ بالکل ایک وہ اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے. جس کو چاہا اس کو اٹھا لیا، جس کو چاہا اس کو کسی بھی مقدمے میں ڈال دیا. تو یہ جو ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، عمران خان جو اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، اس کو آپ رہا کریں. یہ جو سیاسی بنیاد پہ جو مقدمات بنائے ہوئے ہیں ان کو ختم کریں اور اس ملک کو آگے بڑھائیں. یہ ملک جو ہے تو ویسے نہیں چل سکتا جس طرح ہی چلتا ہے، یہ کلیپس ہونے والا ہے. یہ اس میں معاشی طور پہ اور معاشرتی طور پہ ہر لحاظ سے ہم ایک ایسے موڑ پہ کھڑے ہیں کہ اگر ہم نے بش کے ناخن نہ لیے تو خدا نہ خواستہ یہ پھر مختلف طریقے ہوتے ہیں جس طرح کہ ہمارے ملک کو پہلے نقصان پہنچا اور ابھی بھی پہنچ سکتا ہے. اس لیے جو اقتدار، میں آپ کی وساطت سے ایوان کی توجہ ایک انتہائی اہم مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں. کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم سب کے لیے باعث تشویش ہے، اور شاید اس کے بعد دوسرے ممبران بھی اس طرف متوجہ ہوں اور بات کر سکیں اس کے اوپر. آپ کو بھی علم ہے کہ 7-8 مہینوں سے چمن بارڈر کے اوپر ہزاروں لوگ دھرنا دیے ہوئے ہیں اور مسلسل دھرنا دیے ہوئے ہیں، اور یہ مقامی لوگوں کی مشکلات کی بنیاد پر، مقامی لوگوں کے مسائل کی بنیاد پر اور مقامی لوگوں کے حق روزگار کی بنیاد پر یہ لوگ احتجاج کرنے کے لیے جمع ہوئے. اور بجائے اس کے کہ حکومت اس ذمہ داری کو محسوس کرتی اور حکومت اقدام کرتی، حکومت جا کر ان لوگوں سے بات کرتی، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور آج جو خبریں آ رہی ہیں کہ باقاعدہ ہمارے فورسز نے، ملٹری نے، ایف سی نے ان پر حملہ کر دیا ہے، اور اس وقت گلی کوچوں میں بھی جنگ ہو رہی ہے. مکانات لوگ چڑھ چکے ہیں، فائرنگ کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے. اموات کی خبر ابھی نہیں آئی، لیکن بہرحال زخمیوں کی خبریں آئی ہیں، اور راستے مختلف اطراف سے بند ہو رہے ہیں. یہ صورتحال صرف چمن بارڈر کی نہیں ہے، پورے افغانستان کے بارڈر پر مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. انگور اڈہ جو جنوبی وزیرستان کا آخری شہر ہے، وہاں پر بھی لوگ دھرنا دیے ہوئے ہیں، اور صورتحال بالکل اسی طرح آگے بڑھ رہی ہے کہ سرحد پر قبائل اور پاکستان کی ریاست اور ان کے ادارے آپس میں تصادم کی طرف جا رہے ہیں. شمالی وزیرستان سے جب میران شاہ سے آگے غلام خان جو ہمارا آخری سرحدی شہر ہے، وہاں پر بھی عوام کی صورتحال اس طرح بگڑتی چلی جا رہی ہے. جمرود کے مقام پر، تورخم پر بھی صورتحال اسی طرح بنتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ مسائل کی نوعیت ایک. انور مقصود صاحب کیا کہیں گے؟ امریکہ سے میچ ہار گیا پاکستان. یہ مجبوری میں ہارا ہے. IMF کا قرضہ مل رہا ہے، ابھی نہیں ملا، تو یہ خالی یہ بھی شرط ہوگی کہ امریکہ سے ہارو پھر پیسے دیں گے، ورنہ اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. سر پاکستان انڈیا کے میچ میں کیا ہوگا؟ اب جنہوں نے پاکستانیوں میں ٹکٹ خریدے ہوئے ہیں وہ میرے خیال میں آدھے قیمت میں بیچیں گے. لے لو بھائی کچھ. تھینک یو سر.